1400 سال پہلے اسی جگہ پر جہاں پر لوگ آج طواف کر رہا ہے جو کہ مسلمز ہیں، یہاں پر اس وقت کے کفار نے بڑی کوشش کی تھی کہ بہت سارے معبودوں کی پوجا کریں۔ اسی کعبے کے اندر انہوں نے بت سجائے ہوئے تھے اور اللہ کے مقابلے پہ مصنوعی اور جھوٹے خداؤں کی پوجا کر رہے تھے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو وہی لوگ جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے وہی ان کے خلاف دشمن ہو گئے، اور یہاں تک دشمن ہوئے کہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی اور سازشیں کی۔ آج 21ویں صدی میں 1400 سال کے بعد دیکھ سکتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ ان لوگوں کا نام و نشان بھی مٹ چکا، ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ لوگ جس ہستی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے ان کے ماننے والے 2 بلین کے قریب اس وقت دنیا میں ہیں۔ یہ دنیا بھر سے آئے ہوئے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے مسلمز ہیں۔ یہ اللہ کو خدا مانتے ہیں اور کسی کو خدا نہیں مانتے۔ اگر کوئی عقل استعمال کرے کوئی غیر مسلم تو اس کو سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس جگہ پر اس وقت کے کفار اور مشرکین اکٹھے تھے اور اتنی تعداد میں تھے، وہاں پر ایک انسان نے اعلان کیا اللہ کے خدا ہونے پر اور اپنے آخری نبی ہونے پر، اور اس کے بعد سے کوئی روک نہیں سکا۔ اگر غیر مسلموں کے سارے معبود اتنے ہی طاقتور تھے اور حقیقی طور پہ ہیں جیسا کہ وہ دعوے کرتے ہیں، ان کی طاقتیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ روک لیتے، لگاتے اپنی طاقتیں ایک اکیلے اللہ کے مقابلے پر۔ تو آج اگر کوئی سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں بیٹھ کر اتنی سی بھی عقل نہ یوز کر سکے تو اپنے آپ کو انسان کس منہ سے کہتا ہے؟ جانور، چرند پرند بھی اللہ کی گواہی دے چکے اب تو 21ویں صدی میں۔ گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پہ دیکھ لو۔ وہ اللہ کے حکم سے ہی اللہ کی گواہی دے رہے ہیں نا۔ یہ جو یہاں پہ آگے طواف کر رہے ہیں یہ پتھر کے گرد نہیں گھومتے، یہ ایک دیوار ہے، کعبہ کہلاتا ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ورنہ یہ بھی کام نہ کرے۔ آئی سمجھ؟ جو بہت سے غیر مسلم کہتے ہو نا کہ یہ پتھر کے گرد گھومتے ہیں، تو ہندو بھی تو پتھروں کے گرد پوجا کرتے ہیں، وہ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بنا کے انہیں خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس پتھر کو تعمیر کروانے والا بھی اللہ ہے، اس کو بنوانے والا بھی اللہ ہے، اور اس کے گرد طواف کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے۔ مسلم جو ہیں وہ شرک نہیں کرتے، مسلم حکم مانتے ہیں، جیسے کہ افسر کا حکم اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ لوگ مانتے ہیں۔ اور یہ مسلم بھی اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا پریکٹیکل طور پہ کر کے دکھایا، ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی ٹیچنگز کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ لوگ جو آج تقریباً 2 بلین کی تعداد میں دنیا میں، ان کی عقل تو خراب نہیں ہے نا، کہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ اتنے سارے معبودوں کی پوجا تو کر رہے ہیں لیکن ان کے معبودوں کی طاقت نظر نہیں آ رہی، نہ نیچر کے لشکروں کے ذریعے نظر آ رہی ہے، نہ ریئل ورلڈ میں کہیں پہ اس طرح نظر آ رہی ہے نیچر کے لشکروں کے علاوہ بھی، کہ یہ جو ہجوم ہے اس میں کتنے ہی ایسے غیر مسلم بھی ہوں گے جنہیں اللہ جانتا ہے، جو اسلام قبول کر چکے ہوں گے تبھی یہاں پر آئیں۔ ان سے پوچھو انہیں کتنا سکون ملتا ہے، دل کا سکون، جس سے تمام غیر مسلم محروم ہیں، چاہے وہ مذہبی، روحانی، جادوئی اور سائنسی کتنے بڑے بڑے پیشوا کیوں نہ ہو غیر مسلموں کے۔ اینی وے، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ آتے ہیں نا، ان میں ملینز آف مسلمس یہاں پہ ایک پانی بھی پیتے ہیں جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ اس پانی جیسا پانی بھی کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، زمزم کی کوالٹی کے مقابلے میں کوئی پانی نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ وہ زمزم اللہ کے حکم سے شروع ہوا ہزاروں سال پہلے، اور وہ پانی ختم بھی نہیں ہوتا۔ یہیں پہ کام کرنے والے ایک پرانے ورکر نے بتایا کہ کنواں بھرتا رہتا ہے، کنواں بھرتا چلا جاتا ہے، پانی جیسی کم ہوتا ہے پھر فل ہو جاتا ہے، حالانکہ ادھر کوئی مکہ کے اندر ادھر کوئی سمندر، کوئی پانی کی اس طرح کی سورس بھی نہیں ہے۔ یہ وہ پانی ہے زمزم جسے یہ ملینز آف مسلمس پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ وہ پانی ہے جو ہزاروں سال پہلے جاری ہوا ادھر، اور اب تک سپلائی ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کے حکم سے شروع ہوا تھا، معجزاتی پانی، میریکلس پانی۔ اینی وے، اگر کوئی اپنی عقل کو استعمال کر لے تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ سب ایسے ہی نہیں آتے، اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو رہا ہزاروں سال سے،
جو چل رہا ہے، بہت سے دعوے کرتے ہیں نا کہ وہ ان کے مذاہب سب سے پرانے ہیں اور یہ ہے فلانا ہے ڈھماکہ ہے، نہیں، وہ تو سارے کینسل و منسوخ ہو گئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام مکمل ہوا تھا، اور تب سے باقی تمام ادیان و مذاہب منسوخ کر دیے گئے، ہمیشہ کے لیے کینسل ہو چکے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جو بھی اپنے کفر پہ مرے گا اندھا اٹھے گا قیامت کے دن، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی اندھا رہا، عقل کو استعمال نہ کیا اس نے۔ اینی وے، سوچو، عقل استعمال کرو اور موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو۔ جو میریکلز اللہ دکھا چکا وہ کافی ہیں ان کے لیے، جو عقل استعمال کرے، اس سے زیادہ کیا بولوں؟ اتنے ثبوت دکھا تو چکا، اتنی چیزیں دکھا تو دی اللہ نے اپنے حکم سے ظاہر کر کے۔ اینی وے، سوچو سمجھو، موت کے بعد ٹائم نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات، اگر غیر مسلموں کے تمام معبودوں میں کوئی واقعی میں کوئی پاور ہے تو ایک تو میں بتا چکا کہ وہ نیچر کی مخلوقات کنٹرول کر کے دکھائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ سوچو کہ وہ سب روک کیوں نہیں سکے، 1400 سال گزر گئے کہ وہ سب مٹ گئے جو مصنوعی خدا تھے، ان کے پیروکاروں کا یہ نام و نشان نہیں ہے، یہ سب ایک خدا کے اللہ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو وہ تو اپنے پیروکاروں کو پھیلا رہا ہے اور وہ اسلام غالب بھی کر دے گا پوری دنیا پر، یہ بھی لکھ کے رکھ لینا چیلنج کہ اسلام ساری دنیا کے تمام ادیان و مذاہب پہ غالب ہوگا۔ اگر زندہ رہے تو خود دیکھ لو گے، ورنہ تمہاری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہو کے رہے گا، اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا اللہ کے مقابلے پر آ کر، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے وہ سچ اور حق ہے 100%، ٹھیک ہے؟ اور ان کا یہ دین پوری دنیا پہ غالب ہو کے رہے گا۔ جتنی مرضی سازشیں کر لو، جتنی مرضی انسلٹ کر لو، جتنی مرضی گستاخیاں کر لو، کسی کا باپ بھی روک نہیں سکتا۔ یہ لکھ کے رکھ لو، تمہارے تمام مذہبی، روحانی، سائنسی، جادوئی پیشوا مل کے بھی دین اسلام کو روک نہیں سکتے، چاہے جتنا مرضی برین واش کرو، جتنا مرضی میڈیا استعمال کر لو۔ یہ اللہ کا دین ہے جس کا کلام قرآن ہے، جس کا فرمان بھی حق اور سچ ہے، اور اس کے نبی بھی آخری نبی سچ اور حق ہے۔ تو جو بھی ان کو مان لے، اللہ کو سچا خدا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اسلام کو سچا دین اور قرآن کو 100% سچا کلام، تو وہ اور صحابہ، تمام صحابہ کرام کو مسلم مانے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کو غیر مسلم یا منافق اس طرح بھی نہ مانے۔ تو جو کوئی بھی صحیح دین اسلام پہ رہے، قرآن و سنت کا پابند رہ کے بن کے اور نیک مرے گا، وہ تو گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں، اور جتنے بھی اس کے علاوہ گئے تو وہ گئے ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس کا ثبوت بتا چکا، دکھا چکا، ان کی لاشیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں نیک مسلمانوں کی قبروں کے اندر، اور تمام کافروں کی، مولدین کی، مشرکین کی، منافقین کی، ان کی تمام کی لاشیں موت کے بعد سڑ گل کے ختم ہو جاتی ہیں بدبودار ہو کے اللہ کے حکم سے، اور نیک مسلمانوں کی روحیں بھی کام کرتی ہیں اسی دنیا میں، فائدہ پہنچاتی ہیں اللہ کے حکم سے، جس کی مثال شاہ عقیق بابا ہیں، ان کا مزار اور لا علاج مریضوں کا علاج اور آپریشن، میڈیکل سائنس فیل ہے اس جگہ پر، بڑے بڑے ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت صلاحیتوں سے۔ سو نیچر کی مخلوق، تر و تازہ لاشیں، شاہ عقیق بابا کی روح، اور خود یہ سب کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کی طاقتیں، اور نیچر کا لشکر کا مالک اللہ ہے، تو وہ تو اپنے لشکر سے جو چاہے کام لے سکتا ہے۔ اس نے ابابیل کے ذریعے اسی کعبے پہ حملہ کرنے والے پورے ہاتھیوں کو اڑا دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ وہ محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے مچھر سے بھی کام لے سکتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے، ٹھیک ہے؟ سوچنا۔ اللہ اکبر۔